إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد إنما المؤمنون إخوة محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج سے 3 ہفتہ پہلے خطبہ جمعہ میں مومن کے اخلاق کے موضوع پر گفتگو کی گئی تھی اور آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ انسان کتنے ہی عبادتیں کیوں نہ کر لے، لیکن اگر انسان کا کیریکٹر ٹھیک نہ ہو، انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں، تو ایسی صورت میں وہ انسان جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جا سکتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت اس طرح ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآة المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ تشبیہ انتہائی قابل غور ہے۔ ایک آدمی جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر جو خوبیاں اور خرابیاں ہوتی ہے آئینہ بتا دیتا ہے، لیکن جب آدمی آئینہ کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو آئینہ خاموش ہو جاتا ہے، آئینہ کسی بھی چیز کو نہیں دکھاتا، آئینہ بالکل بلینک ہو جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جب ایک انسان آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آئینے کے سامنے آتا ہے، آئینے کے سامنے آ جانے کے بعد آئینہ اس کی خوبیاں اور خرابیاں بتا دیتا ہے، اور جب وہ وہاں سے ہٹتا ہے تو آئینہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، آئینہ کسی بھی چیز کو نہیں دکھاتا۔ بالکل ایسے ہی اگر کسی انسان کے اندر کوئی خرابی ہے، کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہے، کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس کو تنہائی میں لے جائے، الگ جگہ میں لے جائے اور اس کے منہ کے اوپر بتائے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے،
آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں، آپ کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، اس کو آپ دور کر لیں۔ لیکن جب وہ وہاں سے ہٹیں تو یہ برائی، یہ کمی، یہ عیب اور کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہم دوسروں کے عیب کو جان لیتے ہیں، دوسروں کی برائی کو محسوس کر لیتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا تشہیر کرتے پھرتے ہیں۔ کیا یہی ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہی ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر فرمایا کہ ایک مومن کے لیے آئینہ کے مانند ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمؤمن اخو المؤمن۔ یہ جملہ تو اور بھی حیرت انگیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا بھائی کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں؟ کیا بھائی کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے؟ اگر بھائی کے اندر کوئی عیب موجود ہو، کوئی برائی موجود ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ بھائی کو بلایا جاتا ہے، بھائی کے سامنے، بھائی کے منہ کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، آپ اس سے اجتناب کریں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ بالکل ایسے ہی ایک مومن بھائی کے ساتھ بھی ہمارا اور آپ کا رویہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے المومن اخو المومن، مومن کا بھائی ہے، یہ کہہ کر کے ایک رشتہ بتایا گیا کہ تمام کے تمام مسلمان ایمان کے رشتے سے بھائی ہوتے ہیں، اور ایمان کا رشتہ خونی رشتے سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے بھائی کا، جو خونی رشتے سے بھائی ہوتا ہے، جب انسان اپنے اس بھائی کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، جب آپ اپنے خونی رشتے سے جو آپ کا بھائی ہوتا ہے، آپ اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اس کی خرابی کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، بس آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کو پرسنلی بلائیں اور پھر آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں ہیں، آپ کے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، آپ اس سے اجتناب کریں۔ تو حضرات، ایمان کا رشتہ تو خون کے رشتے سے مضبوط ہوتا ہے، تو پھر آپ ایمانی رشتے سے جو بھائی ہوتا ہے، آپ کا جو مومن بھائی ہوتا ہے، اس کی خرابی کو آپ دوسروں کے سامنے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کی برائیوں کو آپ دوسروں کے سامنے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آپ بس اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ پرسنلی اسے کہیں بلائیں، کسی جگہ پر لے جائیں، آپ ان کو منہ پر بتائیں کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ اس سے اجتناب کریں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ بس اتنا کر سکتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح خرابی موجود ہونے کے باوجود بھی بھائی ہی رہتا ہے، برائی موجود ہونے کے باوجود بھی بھائی ہی رہتا ہے، اخوت محبت برقرار رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر بھائی کے اندر خرابی موجود ہو، اگر بھائی کے اندر کوئی برائی موجود ہو تو محبت ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر بھائی کے اندر برائی موجود ہو پھر بھی بھائی کی محبت برقرار رہتی ہے۔ اس لیے اسی محبت کی تقاضے کی وجہ سے ہم بھائی کی اصلاح کرتے ہیں، اور اس انداز سے اصلاح کرتے ہیں کہ بھائی کو کہیں پر لے جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اور جو سمجھاتے ہیں دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں۔ بالکل یہی طریقہ، یہی طرز عمل ہمارا مومن بھائی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ بات صرف حدیث رسول کے اندر ہی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بات قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خونی رشتہ سے جو ہمارا بھائی ہے اس کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ایمان کے رشتے سے ہمارا بھائی ہے ان کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ اگر دونوں تعلقات سیم ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر دونوں تعلقات میں کمی بیشی ہے
تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری بتائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، کہ ایک مومن بھائی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے، اپنی کسی حاجت کی وجہ سے جب اپنے گھر سے نکل جاتا ہے تو ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے پڑوسی مومن بھائی کے جائیداد کی نگرانی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے اس کے اہل و عیال کو، اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچنے نہ دے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اہل و عیال پر، اس کے گھر والوں پر اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحوط علیہ من ورائہ، وہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں، یعنی مکمل طریقے سے ایک مسلمان اس کی حفاظت کرے، اس کے گھر والوں کی حفاظت کرے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اور ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اسے ہمیں اور آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، روایت اس طرح ہے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، ایک مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، ایک مومن غلیظ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، ایک مومن بیہودہ باتیں کرنے والا، فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر یہ چاروں چیزیں مسلمان کے اندر نہیں ہے، مومن کے اندر نہیں ہے، تب تو ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، تب تو ایک انسان اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں خصلتیں اگر ایک انسان کے اندر موجود ہیں، ایک مومن کے اندر موجود ہے، تو ایسی صورت میں ایک مومن کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تانا یہ تان سے نکلا ہوا ہے، اور تان کہتے ہیں نیزہ مارنے کو، نیزہ مارنے کو تان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تانے کا زخم، تانے کا اثر نیزہ جیسا ہوتا ہے۔ اور حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، انسان کے زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کا جو زخم ہوتا ہے، یہ تیر کے بھالے کے اور تلوار کے زخم سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی کو ایک عربی شاعر اپنے شاعری میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جراحات السنان لها التئام، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، وجرح السيف تدمله فيبرى ويبقى الدهر ما جرح اللسان۔ یہ عربی شاعر کہتا ہے، اور اسی چیز کو ایک اردو شاعر نے اس انداز سے بیان کیا ہے، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر کسی انسان کو تیر سے زخمی کر دیا جائے، بھالے سے زخمی کر دیا جائے، تلوار سے زخمی کر دیا جائے، تو یہ زخم تھوڑی دنوں کے بعد مندمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کو زبان سے جو چوٹ پہنچتی ہے، انسان کو زبان سے جو زخم لاحق ہوتا ہے، یہ زخم مرتے دم تک یہ زخم مندمل نہیں ہوتا، یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی تاکید اور تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے حضرات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ روایت اس طرح ہے، ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا عقبہ بن عامر صل من قطعک
وآت من حرمك واعف عمن ظلمك قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة بن عامر املك لسانك وابك على خطيئتك وليسع بيتك رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ بن عامر صل من قطعک، جو انسان تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو انسان تمہارے ساتھ کٹنے کی کوشش کرے، جو انسان تم سے دور رہنے کی کوشش کرے تم ان کے پاس آنے کی کوشش کرو، تم ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو انسان تمہیں دینے سے منع کر دے اس انسان کو تم دو، جو انسان تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے ساتھ جو انسان بدخواہی کو چاہے تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا وَآتِ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو انسان تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس انسان کو معاف کر دو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا یا عقبہ بن عامر، اے عقبہ بن عامر املک لسانک، تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، وابکی علی خطیئتک، اور تم اپنے گناہوں پر رو، ولیسع بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہے۔ حضرات اگر آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو یہ تینوں خرابیاں، یہ تینوں کمزوریاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، آج ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی خطاؤں پر، ہم اپنی غلطیوں پر روئیں، لیکن آج تو حالت یہ ہے کہ رونا تو دور کی بات ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس تک نہیں ہے۔ حضرات آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان اپنی کمیوں کی طرف نہیں دیکھتا، مسلمان اپنے اندر نہیں جھانکتا کہ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ مسلمان اس چیز کو نہیں دیکھتا، مسلمان دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، مسلمان دوسروں کے عیوب کو بیان کرتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا ہے اور انہوں نے سچی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عیب لگانے والا اپنی ایک انگلی کے ذریعے اشارہ کر کے ایک عیب کو بیان کرتا ہے، لیکن تین انگلی اس کے اپنی طرف ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عیب بیان کرنے والا جس کی طرف عیب بیان کر رہا ہے، جس کا عیب بیان کر رہا ہے اس کے اندر ایک عیب موجود ہے، اور اس کے اندر اور عیب بیان کرنے والوں کے اندر تین برائیاں موجود ہیں، تین عیب موجود ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے حضرات ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عیوب کے اندر جھانکیں، ہم اپنی برائیوں کو محسوس کریں، اللہ رب العالمین سے ڈریں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خطائیں، ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں، ہم ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے۔ رزق حلال حاصل کرنے کے بعد ایک مومن کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اہل و عیال کو دینا چاہیے، اپنے گھر والوں کو دینا چاہیے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ایک مسلمان آج کرتا کیا ہے؟ جاب سے آتا ہے، آفس سے آتا ہے، دکان سے آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو وقت دے، کہیں دوسری جگہوں پر جا کر کے وقت کو پاس کرتا ہے۔ چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے وقت کو پاس کرتا ہے۔ مسلمان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اہل و عیال کے اوپر اس کے سب سے پہلے حقوق ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب جاب سے آئے، وہ جب کام سے آئے
تو گھر والوں کی خیریت خبر معلوم کرے، بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا کیا حال ہے، بیٹی کیسی ہے، بیوی کیسی ہے، اور اسی طرح گھر والے کیا کر رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اہل و عیال کو دے، اور اگر اس کے بعد وقت بچ جاتا ہے خالی وقت میں نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اس حدیث کے اندر ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مسلمان کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اہل و عیال کو دینا چاہیے، ایک مسلمان کے لیے اس کا گھر کافی ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا گھر ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو اس کے اندر اخلاقی کمزوری ہے۔ اسی طرح سے حضرات، دو خرابیاں، دو برائیاں اور ہیں جو معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہے۔ ایک خرابی ہے غیبت کی، اور اسی طرح ایک خرابی ہے چغل خوری کی۔ یہ دو برائیاں ہیں جو آج معاشرے کے اندر اور ہمارے اور آپ کے اندر بالکل عام ہو گئی ہے۔ اس کی بڑی ممانعت حدیث کے اندر آئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کرنے والوں کے سلسلے میں فرمایا کہ اس انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی روایت ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مر بقبرين يعذبان فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان لا يمشي بالنميمه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے، جبریل امین کے ذریعے آپ کو خبر دی گئی کہ ان دونوں قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ میرے صحابہ، ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے سزا نہیں دی جا رہی ہے، ان کے اوپر عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر کس گناہ کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے، پھر کس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ان میں سے ایک کی بات ہے تو وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے نہیں بچتا ہے تو اس انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو انسان ہے یہ اس دنیا کے اندر چغلی کیا کرتا تھا، یہ اس دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرات، چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ نقل کلام شخص الی شخص لیفسد بینہما، ایک شخص کی بات کو دوسرے شخص کی طرف نقل کرنا تاکہ دونوں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دے، دونوں کے درمیان فساد برپا کر دے، دونوں کے درمیان محبت ہے، اخوت ہے، دونوں کے درمیان شفقت کی فضا قائم ہے۔ ایک انسان کی بات کو دوسرے انسان کے سامنے بیان کرے تاکہ ان دونوں کے درمیان جو شفقت، محبت و اخوت کی فضا قائم ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، بگاڑ دیا جائے، اسی کو چغل خوری کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خوری کرنے والوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ چغل خوری سے بچنا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جہاں تک غیبت کی بات ہے تو غیبت بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہے۔ آج ایک انسان اپنے طرف نہیں دیکھتا، صرف دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت ایک انسان کے اندر کوئی خرابی آپ کو دکھ رہی ہے، کوئی برائی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو منہ کے اندر بول دیں، آپ اس کو منہ کے اوپر بول دیں کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں ہیں، آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ اصلاح کر لیں۔ لیکن اگر منہ کے اوپر نہیں بولتا، اگر اس کے اندر خرابی موجود ہے اور پیٹھ پیچھے
دوسرے انسان کے سامنے جا کر کے اس کی برائی کرتا ہے، اس کے عیب کو بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر جو برائی وہ بیان کر رہا ہے اگر اس انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یاد رکھیے گا یہ بہتان ہے، اور اس کی بڑی ممانعت حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لے آئے ہو اور ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ صرف زبان سے ایمان لے آتے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں نہیں بستا ہے، ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صرف زبان سے ایمان لے آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے ایمان لے آئے ہو اور تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے، لا تغتابوا المسلمین، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، تم مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑو گے، مسلمانوں کی چھپی ہوئی کمزوریوں کے پیچھے پڑو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے عیوب کے پیچھے پڑ جائے فَلْيُزْجِحْ فِي بَيْتِهِ، تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنے گھروں کے اندر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو حضرات، غیبت کی یہ قباحت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم دوسروں کی برائی کسی انسان کے اندر، کسی انسان کے پاس جا کر کے بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو غیبت سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حضرات، وقت ہو چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ جو بھی بات ہم اخلاق کے سلسلے میں سنتے ہیں ان باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہم میں سے انتقال کر گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، تو ان کی بال بال مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما۔ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک